جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اختتام میں یا ہر نماز کے بعد یہ ان چیزوں سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی ہے بخل سے، بخیلی سے، کہ کنجوسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. بخیلی اچھی چیز نہیں ہے، بخیل ہونا اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو پچھلے درس میں دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بزدلی سے پناہ مانگتے تھے، بزدلی سے پناہ مانگتے تھے. واعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے کہ میں بزدل ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور تک پہنچ جاؤ، یعنی بہت زیادہ ایج، اتنی ایج کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، دوسروں کا محتاج ہو جائے. اس عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ ایج مت دینا، بہت زیادہ عمر والا مت بنانا کہ میں کسی کا محتاج ہو جاؤں، میری ہڈیاں کمزور ہو جائے. ایسی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنے سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. یہ 5 چیزیں اس میں ذکر کی گئی. ایک بخل سے، دوسرا بزدلی سے، تیسرا غزیل ترین عمر سے، چوتھا دنیا کے فتنے سے، اور پانچویں عذاب قبر کے فتنے سے. ان تمام تر فتنوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کیا کرتے تھے؟ مغبوض جانتے تھے، یعنی اچھا نہیں جانتے تھے. انسان کو چاہیے کہ یہاں پہ اوپر میں وہ آتی تھی نا، زوم کی ہو گیا ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، یہ حدیث زیادہ ڈیٹیل سے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ پچھلے درس میں یہ حدیث پڑھائی جا چکی ہے. حدیث نمبر 303 پڑھیں گے انشاءاللہ. وان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے، سلام پھیر دیتے، تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. دعا کیا ہے؟ کہ اللہ میں تجھ سے استغفار پڑھتے 3 مرتبہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں. اس کے بعد اے اللہ انت السلام، میں تجھ سے، اے اللہ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، اے اللہ تو سلام ہے. ومنک السلام، یعنی سلامتی والا تو ہی ہے، اور سلامتی تجھ ہی سے ہے، یعنی تیری ہی جانب سے سلامتی ہے. اگر تیری جانب سے سلامتی نہ ہو
تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ سلامتی سے محروم ہو جائیں گے، فتنے اور دوسرے قسم کے فسادات میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. یعنی تو اگر سلامت نہ رکھے تو ہم سلامت نہیں رہ سکتے. گویا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ومن کا سلام کی سلامتی تیری ہی جانب سے ہے. تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت کے مالک تو بڑی خیر و برکت والا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدس الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توصیف و تعریف و توصیف کرتے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے. اور آگے کی چند دعائیں بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ میں اللہ اکبر کی تکبیر کا بھی ثبوت ملتا ہے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد نبوی کے ارد گرد یہودیوں کے گھر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے فارغ ہوتے اور مسلمان اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس قسم سے اللہ اکبر کی تکبیرات سے لوگوں کو معلوم پڑتا کہ سلام اختتام تک پہنچ چکی ہے، یعنی سلام پھینک دیا گیا ہے. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ تکبیرات بھی یعنی اللہ اکبر ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، اور اسی طریقے سے یہ دعا پڑھنا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اسی سنت کے مطابق ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات انجام دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس حدیث کے فوائد میں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ مسنون اذکار ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے نبی کا استغفار کرنا، اب دیکھیں اللہ کے نبی تو گنہگار نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا گناہ نہیں انجام دیا، آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا گناہوں سے، آپ معصوم عن الخطا تھے، تو آپ کیوں استغفار کر رہے؟ یہ استغفار بشکرے یہ استغفار اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پہ تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان تمام تر چیزوں سے مجھے محفوظ رکھا ہے. اور دوسرا اس لیے بھی تھا کہ ہمیں تعلیم مل جائے کہ ہمیں نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے. اس لیے بھی تھا کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کیا چیز کرنا ہے، تو یہ تعلیم تھی. ایک تو اللہ کا شکر تھا اور دوسرا تعلیم تھی. اور اہل ایمان کا استغفار نماز میں کمی بیشی کے ازالے کے لیے ہوتا ہے. یعنی اہل ایمان یعنی ہم اور آپ جو نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ جو ہم کہتے ہیں، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سے نماز میں کسی قسم کی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے؟ زائل کر دے، یعنی اس کو ختم کر دے. ٹھیک ہے، نیز یہ استغفار ان چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں فضول کے وسوسے آتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، تو ہم اللہ سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ یہ خیالات جو میری نماز کے اندر میرے ساتھ میرے ذہن و دماغ میں آئے ہیں، میں اس کے سلسلے میں تجھ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تقاضے بشریت ہے، اور جو کمی و زیادتی اور کمی بیشی ہوتی ہے خیالات کی بنا پر نماز میں یا نقص واقع ہوتا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے لیے مغفرت اور اللہ سے درگزر کرنے کی گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. یہی عبدیت کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے معبود سے معافی کا طلبگار رہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس طرح کرتے تھے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے اذکار عباد ذکر کی ہے. امام نووی کی کتاب ہے الاذکار کے نام سے. انہوں نے بیان کیا کہ امام اوزاعی سے استفسار کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کون سا تھا، اللہ کے نبی کون سا استغفار کرتے ہیں، کیا کلمات تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام استغفار ہے. نماز کے علاوہ، نماز کے بعد تو یہی پڑھیں گے ہم، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عام حالات میں اگر آپ کو استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے، تو استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کے الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہے. تو یہ تمام تر دعائیں توبہ و استغفار کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے سید الاستغفار ہم نے پچھلے درسوں میں پڑھا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ استغفار سید الاستغفار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو صبح پڑھنے
वाला अगर शाम तक इंतकाल कर जाए या शाम में पढ़ने वाला सुबह तक इंतकाल कर जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक सही हदीस है कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। यानी अगर कोई शख्स मुसलसल पढ़ता है, सुबह पढ़ा है, शाम से पहले इंतकाल हो गया, तो सैयदुल इस्तिगफार पढ़ने की वजह से अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो मालूम क्या पड़ रहा है कि ये तौबा व इस्तिगफार उम्मत मुस्लिमा के लिए उनको चाहिए कि इसका आम जो ये मामूल है, ये मामूलात के अंदर उसको दाखिल करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से जायद मरतबा यानी 100 मरतबा अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार करते थे, जबकि आप मासूम अनिल खता थे, आप तमाम तक गुनाहों से महफूज और पाक थे। उसके बावजूद, और हम जब गुनाहों में डूबे हुए हैं, उसके बावजूद हम अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार नहीं करते, ये अफसोस की बात है। तो अल्लाह के अजाब के आने के असबाब में से ये चीज भी है, अल्लाह ने किताबुल्लाह के अंदर बयान किया कि जब तक तुम में नबी है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस उम्मत का नबी मौजूद है, जब तक तुम अल्लाह से वहु मुस्तगफिरून के अल्फाज आते हैं कि जब तक तुम अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार करते रहोगे, जब तक हम तुम पे अजाब नहीं भेजेंगे। यानी जब तक नबी मौजूद है, नबी की मौजूदगी और तौबा व इस्तिगफार करना, ये दोनों चीजें अजाब से बचाने का जरिया है। अब नबी तो मौजूद नहीं है, नबी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब अगर बंदा तौबा व इस्तिगफार भी छोड़ दे तो अल्लाह के अजाबात का नुज़ूल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि मुसलमानों को कसरत के साथ इस्तिगफार करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? जी, बात समझ में आई आप लोगों को? दुआ कब पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है, समझ में आ गया सबको? जी शेख। जी, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, इसके बाद हदीस नंबर है 2303। ठीक है, ये भी हो गई, अल्लाहुम्मा अंता सलाम भी पढ़ ली हमने। इसके बाद हदीस नंबर 304 इंशाल्लाह। देखिए, वान अब्दुर्रहमान सखर दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सब्बहल्लाह दुबुर कुल्ल सलातिन सलातन व सलातीना व हमिदल्लाह सलातन व सलातीना व कब्बरल्लाह सलातन व सलातीना फतिलका तिसअतु व तिसऊना व क़ाला तमामल मियति ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर गुफ़िरत लहु खतायाहु वलौ कानत मिस्ला ज़बदिल बहरी रवाहुल मुस्लिम वफ़ी रिवायतिन उखरा अन्न तकबीरा अर्बउन व सलासूना। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम ही की दूसरी रिवायत का एक छोटा सा टुकड़ा भी नीचे जिक्र किया गया है। इंशाल्लाह दोनों का भी हम सुनते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम अब्दुर्रहमान सखर दौसी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सब्बहल्लाह दुबुरा कुल्ली सलातिन सलासौ व सलासीना। देखिए, सब्बहल्लाहु नहीं पढ़ेंगे, सब्बहल्लाह पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का जो वर्ड है, ये अरबी कायदे के हिसाब से मफूल बनेगा। अगर आप सब्बहल्लाहु कर देंगे तो गोया ये मतलब एकदम चेंज हो जाएगा और गलत मतलब हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्बीहात पढ़ गए। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्बीहात नहीं पढ़ गए, बल्कि तस्बीहात हम पढ़ गए। किसके लिए पढ़ गए? अल्लाह के लिए पढ़ गए। तो मन सब्बहल्लाह, ठीक है, जो शख्स तस्बीहात पढ़े, जो शख्स सुभान अल्लाह कहे, जो शख्स सुभान अल्लाह कहे, दुबुरा कुल्ली सलातिन, हर नमाज के बाद कितनी मरतबा कहे? सलासौ व सलासीना, सलासीन यानी 30 और सलासन यानी 3, सलासौ व सलासीना 33 मरतबा, 33 मरतबा 33 टाइम्स, ठीक है, 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहे। वहमीदल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वहमीदल्लाह यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सलासौ व सलासीना 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वकब्बरल्लाह सलासौ व सलासीना और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे। 33 33 33 कितने हो गए? 99
99 हो गए, है ना। 33 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 99 होगा, ठीक है। फतिल का 39, अल्लाह के नबी खुद भी कह गए, देखे ये 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना। अल्लाह के नबी कहकर फतिल का 39, ये टोटल 99 हो गए, टोटल 99 हो गए। इसकी मजमूई तादाद 100, एकम 100, ये नहीं जिसको 99 99 कहते हैं आप, ठीक है। वकाला, और अल्लाह के नबी ने आगे कहा तमामल मिअता, 100 मुकम्मल करो। अल्लाह के नबी ने कहा 100 मुकम्मल करो, तमामल मिअता यानी 100 मुकम्मल करो, 100 का आदद मुकम्मल करो। कैसे मुकम्मल करेंगे कि अगर आप 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कह गए तो ये 99 हो गए। अब दो तरीके से आप 100 मुकम्मल कर सकते हैं। एक तो ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ पढ़े तो आपके 100 मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 33 मरतबा आपने सुभान अल्लाह कहा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, एक मरतबा ये दुआ पढ़ ली। या दूसरा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, वो तरीका क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस से जो तरीका हमें मिलता है वो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या तुम ऐसा करो कि वफी रिवायतिन उखरा अन्न तकबीरा अरबउ व सलासूना, या तकबीरात 34 मरतबा कहो, यानी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये कुल 100 हो जाएंगे। अब या तो दुआ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले, ठीक है। तो ये आपके मुकम्मल 100 हो जाएंगे। अब अगर ऐसा कोई करता है, हर नमाज के बाद इन तस्बीहात का एहतमाम करता है, तो उसको क्या फजीलत मिलेगी ये भी सुनिए। अल्लाह के नबी ने उसकी फजीलत बयान की कि कितनी अजीम तरीन फजीलत उसको मिलेगी और कितना बड़ा अजर सवाब उसको मिलेगा अगर कोई शख्स पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद इन तस्बीहात का एहतमाम करता है। तस्बीहात सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का एहतमाम करता है, 100 मरतबा की तादाद मुकम्मल करता है। उसकी फजीलत ये है, अल्लाह के नबी कह गए गुफिरत लहु खतायाहु, उसके गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा। अगर ऐसा कहा, ऐसे ऐसे इसकी पाबंदी की तो उसके तमाम गुनाह अल्लाह बख्श, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह क्या करता है? गुफिरा, गुफिरा बख्श दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, ख्वाह वो समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह के नबी क्या कह गए? अगर समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो अल्लाह क्या करेगा? उसको माफ कर देगा। कुरान से मालूम क्या पड़ा कि अगर इंसान इन दुआओं का एहतमाम करेगा, इन तस्बीहात का एहतमाम करेगा और मुकम्मल तरीके से इनकी पाबंदी करेगा तो इंशाअल्लाह ये फजीलत उसको हासिल होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ करेगा, और अगरचे वो समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। अब इसमें देखे दो चीजें समझ ले, एक है कि वो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखने वाले गुनाह ना हो, वो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखने वाले गुनाह ना हो, ठीक है। यानी हुकूकुल इबाद, अगर हुकूकुल इबाद का मतलब क्या है? एक होते हुकूकुल्लाह वाले गुनाह और एक होते हुकूकुल इबाद वाले गुनाह। यानी किसी इंसान का आपने हक मांग लिया दुनिया के अंदर, तो जब तक वो इंसान माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हुकूकुल इबाद हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें समझते हुए चले कि जब पानी, समुंदर का जो पानी होता है तो उसके ऊपर जो झांक उठती है, जब समुंदर लहर मारता है तो झांक उठती है। अल्लाह के नबी ने उसकी मिसाल दी कि उस वो भी जैसे समुंदर की झांक कितनी बड़ी होगी, आप सोचिए समुंदर कितना बड़ा होता है तो उसकी झांक भी कितनी बड़ी होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उसकी मिसाल दी कि अगर उसके मानिंद भी किसी के गुनाह हो तो वो भी क्या कर दिए जाएंगे? माफ कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मकसद क्या है? किसी शय की कसरत, किसी शय की कसरत, यानी मगफिरत की कसरत को बताना मकसूद है कि अल्लाह बड़ी मगफिरत से उसको नवाजेगा, ठीक है। आयत यानी किताब और सुन्नत का अगर हम उमूमी तौर पे इस बात को समझे और इसका जायजा ले कि इनमें जिन गुनाहों का तज़किरा किया गया है और जिन खताओं के माफ किए जाने का जिक्र है, उनसे मुराद
ہر قسم کے گناہ ہیں، خواہ صرف صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تاہم اہل علم اس بات میں اختلاف ہے. یعنی یہاں پہ جو حدیث میں ہمیں بات معلوم پڑ رہی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں تو کبیرہ یا صغیرہ کا ذکر نہیں ہے. حدیث سے تو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ چاہے بڑے گناہ ہو چاہے چھوٹے گناہ ہو، اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ سب کو معاف کر دے گا. لیکن اہل علم نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے. جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس میں صرف صغیرہ گناہوں کی معافی ہوگی، یعنی صغیرہ گناہ ہی معاف ہوں گے، اور بڑے گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگے. لیکن حدیث سے اس کے موقف کی تائید نہیں ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان کی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے اور چھوٹے دونوں قسم کے گناہ اس کی معافی اس سے ہو سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس حدیث سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر نماز کے اختتام پر، خواہ وہ نفل ہو نماز ہو یا فرض، یہ کلمات پڑھنے مسنون بھی ہے اور بکثرت گناہوں کی بخشے جانے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگرچہ بعض علماء نے ان کلمات کا فرائض کے بعد پڑھنا مشروع قرار دیا، یعنی فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کو سنت بتایا ہے بعض علماء نے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان دعا کا پس منظر جو صحیح بخاری اور مسلم میں مذکور ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ان تسبیحات کے سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ کچھ مالدار صحابہ تھے اور صحابہ میں کچھ غریب صحابہ تھے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی زیادہ، لیکن مالدار بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، دوسرے عبادات اللہ کی انجام دیتے تھے. اور غریب بھی مکہ میں رہتے تھے تو وہ بھی کرتے تھے حج، عمرہ، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، البتہ جتنی فرض نمازیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان پہ جو عائد ہوتی تھی وہ سب کی پابندی وہ بھی کرتے تھے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مالدار جو صحابہ تھے ان کے پاس ایک ایڈیشنل چیز تھی، مال، جو غریب صحابہ کے پاس نہیں تھی. جو غریب اور مسکین قسم کے صحابہ تھے ان کے پاس نہیں تھی. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مال سے مزید نیکی حاصل کرتے تھے. کون؟ مالدار صحابہ. وہ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے، اور اس سے کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں ان کے اضافہ ہو جاتا تھا. تو اب یہ جو غریب صحابہ تھے ان کی حرص دیکھے نیکیوں کی لالچ کیسے تھی ان کو. یہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، مالدار بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مالدار بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، الغرض دوسری جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مال اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ مال میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مال میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی مال سے وہ نیکیاں کما لیتے ہیں، وہ نیکیوں کو حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم مال میں پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ شکایت پیش کی کہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی اس کا حل بتائیے، کوئی دعا بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس پر عمل کرنے کے بعد تم اپنے سے بڑھ جانے والوں کا ثواب بھی حاصل کر لو گے، اور تمہارے بعد کوئی نہ پا سکے گا. یعنی تمہارے ثواب میں بنا کسی کمی بیشی کے، نہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بیشی ہوگی، بلکہ تم ان کے ثواب سے کیا ہو جاؤ گے؟ آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ کے نبی نے کہا تم ان کے ثواب سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے، الا یہ کہ کوئی وہی عمل کرے جو تم کر رہے ہو. اس موقع پر آپ نے ہر نماز کے بعد یہ مذکورہ تسبیحات بتائی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ دعا جو ابھی ہم نے سیکھی حدیث کے اندر. تو معلوم کیا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اللہ کے نبی کے غریب صحابہ جب آئے یہ شکایت لے کے، تو اللہ کے نبی نے دعا بتائی. اب وہ صحابہ، اب حدیث سنی لیجئے، جب واقعہ آئی گیا ہے تو مکمل سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کیا کرتے؟ مسجد نبی میں بیٹھ جاتے. اب جو نماز کے بعد کے ذکر و اذکار تھے، مالدار بھی پڑھتے، غریب بھی پڑھتے. اب یہ غریب صحابہ جو تھے یہ مزید کچھ وقت بیٹھنے لگ گئے، انہیں زیادہ وقت بیٹھنے لگ گئے.
सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के लिए ये ज्यादा बैठने लग गए, इनको टाइम ज्यादा लगने लगा। तो जो मालदार साहबा थे उन्होंने देखा यार ये कुछ पढ़ते हैं, इनके पास कोई नया वजीफा है, कोई नई दुआ शायद इनको मालूम पड़ी है, ये पढ़ते हैं बैठ के नमाज के बाद। तो ये पहुंच गए उनसे पूछने के लिए, बताइए आप क्या पढ़ते हो, हमें भी बताओ। अब इल्म है, इल्म छुपा नहीं सकते, इल्म है, इल्म छुपा नहीं सकते। तो गरीब साहबा ने उनको वजीफा बता दिया कि भाई हम अल्लाह के नबी के पास गए थे और हमने ये वजीफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अब जब मालदा को कोई बात मालूम पड़ी तो वो भी मस्जिद नबी में बैठ गए, वो वजीफा करने लग गए। अब ये फिर से पहुंचे अल्लाह के नबी के पास कि अल्लाह के नबी ये तो मामला उल्टा हो गया कि वो भी हमारे साथ वजीफा पढ़ने बैठ गए और वो फिर नेकियों में आगे बढ़ गए। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। तो अब अगर अल्लाह ने उनको फजल अता किया है तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। चुनांचे मालूम पड़ा कि ये बड़े अजर सवाब का जरिया है, बड़े बड़े गुनाहों की माफी का जरिया है। तो इंसान को चाहिए कि इन दुआओं का एहतमाम करें नमाज के बाद और इन तस्बीहात का पढ़ने का एहतमाम करें। अब वक्त हो चला है, वक्त खत्म होने पे है, लेकिन हाँ एक हदीस और पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इख्तिताम पे पहुंच जाएंगे क्योंकि 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, देखिए एक हदीस पढ़ लीजिए, हदीस नंबर 305। ठीक है, वान मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू ऊसीका या मुआज़ ला तदा ला तदअन्ना दुबुरा कुल्ली सलातिन अन तक़ूलु अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसाई बिसनदिन क़विय्यिन। मजबूत सनद के साथ इमाम अहमद ने, अबू दाऊद ने और इमाम नसाई ने इस हदीस को नकल किया है। ठीक है, हदीस क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए मुआज मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के इख्तिताम के बाद इन कलिमात को कभी फरामोश ना करना। हर नमाज के इख्तिताम के बाद, यानी नमाज खत्म होने के बाद इन कलिमात को कभी भी भूलना मत, पाबंदी के साथ पढ़ना। आप सोचे वसीयत कर रहे, वसीयत किसकी की जाती है? जो चीज अहम होती है। अल्लाह के नबी वसीयत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई अहम चीज है, मामूली चीज नहीं है। तो कह रहे वसीयत करता हूं मैं तुझे, ए माज मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि हर नमाज के बाद इस दुआ का एहतमाम करना। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। बेहतरीन दुआ है, बेहतरीन दुआ है। दुआ का माना देखिए, माना क्या है? अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मुझे अपना जिक्र, अल्लाहुम्मा आइन्नी यानी मदद चाहना होता है। मैं लफ्जी तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ बल्कि मफहूमी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि बात मुकम्मल तरीके से जल्द समझ में आ जाए। अल्लाह मुझे अपना जिक्र, अपना शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। या इसका ट्रांसलेशन आप यूं भी कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आइन्नी मेरी मदद कर, अला पर जिक्र का, तेरे जिक्र पर, व शुक्र का और तेरे शुक्र पर, व हुस्न इबादतिक और बेहतरीन इबादत को अदा करने पर अल्लाह मेरी मदद कर। ठीक है, अब देखें इसमें जो चीज बयान की गई जिक्र का, अल्लाह तेरे जिक्र पर। जिक्र क्या है? नमाज भी जिक्र है, नमाज के अंदर तमाम चीजें जिक्र है, तिलावत कलामुल्लाह भी जिक्र है। अगर अल्लाह की मदद आ गई आपको जिक्र के सिलसिले में तो तिलावत करना भी, उसकी भी तौफीक मिलेगी, नमाज को पाबंदी से अदा करने की तौफीक मिलेगी। इसी तरीके से सुबह शाम के अज़कार है, दुआएं हैं, मामूलात ज़िंदगी की, बैतुल खला में जाने की, निकलने की, मस्जिद में आने की, जाने की, बाजारों में जाने की, घर में आने की, घर से निकलने की, जितनी भी पाबंदी के साथ सुबह शाम की मामूलात ज़िंदगी के अंदर जिक्र अज़कार हैं, ये सब जिक्र में दाखिल है। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए बंदे को तो इन 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 चीजों की पाबंदी करना उसके लिए क्या होगा? आसान होगा और शयातीन को उसके बहकाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वह शुक्र का, और अल्लाह तेरे शुक्र को अदा करने के सिलसिले में तू मदद फरमा। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह ने क्या कहा? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको मजीद अता करूंगा। वला, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे, वला इन कफरतुम, अगर तुम कुफ्र करोगे यानी नाशुक्री करोगे,
تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ اللہ کا شکر کرنا یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے اندر کثرت کا ذریعہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کی نعمتیں مزید اس کو ملیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے. آخری چیز بیان کی گئی وحسن عبادتک، اب عبادت کا حسن عطا کر دے. اے اللہ عبادت کے حسن کے سلسلے میں میری مدد فرما. اور عبادت کا حسن کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے جلدی سے، کیونکہ ٹائم کم ہے. صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جی جزاک اللہ خیر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے نبی کی اطاعت کو فالو کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کو بجا لانا، یہ عبادت کا حسن ہے. عبادت کا حسن ہے. اگر اس حسن کے ساتھ ہمیں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو یقینی معنوں میں اس عبادت کے اندر مزید، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ چار چاند لگ جانا، وہ بات پیدا ہو جائے گی. تو انسان اس عبادت کے اندر لطف اٹھائے گا، اس کو اس عبادت میں مزہ آئے گا، اور وہی عبادت اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ دعا کا اہتمام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مختلف قسم کے دنیاوی فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا و آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تو اپنی رحمت میں ڈھانک کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرما. سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما. آمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا اگر کوئی سوال ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ مجھے یہ پوچھنا تھا، مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھنے کا روایت صحیح ہے کہ کیا اس کی وجہ؟ اللہم اجرنی من النار. جی شیخ، جو 7 مرتبہ بتاتے ہیں کہ مغرب کے وقت، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، تو یہ روایت صحیح ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی چیز اللہم اجرنی من النار، جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ پناہ مانگے کثرت سے، لیکن کسی وقت کو خاص کرنے کے لیے رسول اللہ سے ثابت ہونا ضروری. تو مغرب کے بعد ایسا پڑھنا یا 7 مرتبہ پڑھنا یہ ثابت نہیں اللہ کے نبی سے، یہ سنت کے خلاف ہے. اگر ایک انسان صبح شام پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر صبح سے شام کے درمیان میں کوئی انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے یا جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے، اور جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، اس کو مجھ سے بچا لے. تو یہ اوتھنٹک چیز ہے. لیکن یہ کہ 7 مرتبہ اس کو پڑھ لو اور پھر جنت میں چلے جاؤں گے، یا ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ جزاک. آمین ویا. چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا پڑھ لیجیے ایک بار اور اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال تھا. جی بولیے نا. کہ میں شیخ